آج کل ایک نئی چیز بھی ادھر 100-200 سال سے خاص طور پہ ہندوستان میں پیدا ہو گئی ہے کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیٹھتے نہیں، ایک دوسرے کے یہاں شادی بیاہ میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کی تقریبات میں نہیں شریک ہوتے، بلکہ اب مسجدوں کے نام بھی لوگوں نے مسلک کے نام پر بنا لیا ہے۔ یہ سب غلط بات ہے۔ مسلک اس لیے نہیں تھا کہ آپ دوسروں کی توہین کریں اور دوسروں کے اوپر جو ہے کفر کے فتوے لگائیں، حالانکہ امام ابو حنیفہ جس کے فقہی مسلک کو ہندوستان کی 90% آبادی تسلیم کرتی ہے، ان پر عمل کرتی ہے، انہوں نے اور ان سے پہلے کے تمام بزرگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، بریلوی بھی حضرات بھی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل سنت میں جو مختلف طبقات ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اہل تشیع بھی مختلف طبقات کے باوجود جو ہے وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک قرآن کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، آخری نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ تمام طبقات جو ہے آپس میں مسلمان ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے اس طرح اکرام کا برتاؤ کرنا چاہیے جس طرح ایک عام انسان ایک دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے اور ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نقصان ہو رہا ہے، اور اس بارے میں جو فکر ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان یہاں معیشت میں بھی کمزور ہو رہے ہیں، سیاست میں تو کمزور ہیں، اس لیے کہ جب دور دور رہیے گا، آپس میں ملیے گا نہیں، مل بیٹھنے سے آپس میں ترقی کی راہیں آدمی سوچتا ہے اور ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ جب مسلک کے اعتبار سے دور رہیے گا تو ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ اچھا موقع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماہ مبارک ربیع الاول جس میں آپ تشریف لائے، یہ ہم لوگوں کے لیے آج 9 ربیع الاول کی وہ مبارک تاریخ بھی ہے جس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس لیے ہماری درخواست ہوگی، اپیل ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک امت چھوڑا تھا، ہم ایک امت اور ایک جماعت بن کر رہیں۔ دیکھیے، اب سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو آخرت کا تصور تھا، جس پر اصل کام کرنا تھا کہ لوگوں کو شرک سے نجات دیں، وہ مشن کمزور ہو گیا۔ لوگ آپس میں الجھ گئے، تو جو اصل مقصد تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے بنا کر بھیجے گئے تھے، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، سارے انسانوں کو شرک اور کفر سے نجات دینے کے لیے بھیجے گئے تھے، اس مہم پر ہم کام کرتے تو ظاہر ہے آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں بھی جب لوگ جھگڑنا شروع کرتے ہیں، کیس مقدمے میں آتے ہیں، تو ان کے بال بچوں کی تعلیمی ترقی رک جاتی ہے، ان کا بزنس موقوف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزنس مین کبھی آپس میں جھگڑتے نہیں۔ تو ہم لوگ بھی یہی دیکھتے ہیں کہ مسلکی جھگڑوں نے یہ جو اصل مشن تھا اسلام کا، اس سے ہمیں دور کر دیا۔ آپ جس مسلک کو بہتر سمجھتے ہیں اس کو اختیار کیجئے، اللہ کے ہاں آپ سے اس بات کی پوچھ نہیں ہوگی کہ آپ نے فلاں مسلک کو کیوں نہیں اختیار کیا۔ اس لیے اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما راہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ مسلمانوں کی جماعت جس چیز کو بہتر سمجھے اسی پر چلنا چاہیے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اور وہ صراط مستقیم کا راستہ۔ ہم لوگ اس بات پہ کافی فکر مند ہیں کہ مسلم قوم، خاص طور پر ہندوستانی مسلم قوم، اپنے مستقبل کے لیے فکر مند نہیں ہے، وہ غور نہیں کر رہی ہے۔ حالانکہ آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند مہینہ پہلے حج کے مہینے میں جو عرفات کے میدان میں آخری خطبہ دیا تھا،
ان میں کئی بنیادی باتیں ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے اور سماج کو بہتر بنانے سے ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو کمزور افراد ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی نصیحت کی۔ حالانکہ سماجی اعتبار سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انسانوں کو برابر قرار دیا، اور یہی مقصد ہے کہ ہم ہر چیز میں مسلمان سماجی طور پر ایک دوسرے سے کمتر محسوس نہیں ہوں۔ یہ نہیں ہو کہ اگر وہ مسجد میں جائیں تو کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوا ہو تو اگلی صف میں جگہ پائے، اور کوئی اچھا کپڑا نہیں پہنے ہوا ہو تو اگلی صف میں جگہ نہ پائے، بلکہ کوئی مزدور ہو یا عالم ہو، جو بھی مسجد میں پہلے پہنچے گا وہ پہلی جگہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو یہ 5 بار جو روزانہ سماجی مساوات کا سبق دیا جاتا ہے، یہ اس بات کے لیے ہے کہ ہمیں سماج میں دوسری جگہوں پر بھی اس برابری کو اختیار کرنا ہے، یعنی بیٹھنے میں۔ یہ نہیں ہو کہ ایک شخص جو کمزور ہے، غریب ہے، وہ آئے تو آپ کے پاس کھڑا رہے اور آپ بیٹھے رہیں کرسی پر۔ نہیں، کھڑا ہونے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اسی طرح کی کرسی پر اس کو بھی بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائیے، تب تکریم انسانیت ہوگی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کا جو طریقہ رہا ہے کہ لوگ ان کے پاس کھڑے رہتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کی جو صفت ہے اس میں وہ برابری میں بیٹھنے کی ہے۔ جس طرح صحابہ مسجد نبوی کے کچے فرش پر، پختہ بھی نہیں تھا، اس میں کنکریٹ لگا ہوا تھا، بیٹھتے تھے، کبھی اپنے پاس چادر ہوئی تو چادر بچھا کر بیٹھتے تھے، نہیں تو ایسے ہی بیٹھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں ان کے درمیان اسی طرح بیٹھتے تھے۔ تو یہ جو مساوات ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اصل پیغام ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں تو وہ برابری کرتے ہیں، لیکن سماج میں برابری کا جو مشن ہونا چاہیے اس میں کمزوری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی مزدور ہے گھر میں، تو حدیث میں ہے کہ جو آپ کھائیے وہی اس مزدور کو بھی کھلائیے۔ آپ کے گھر میں کوئی مزدور کام کر رہا ہے، اس کو آپ کو کھانا دینا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے اس کے لیے دوسرا کھانا بنوانا ہے اور اپنے لیے دوسرا کھانا نہیں، بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی کھانا بنانا ہے، تاکہ اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں بندے ہیں، آپ بھی بندے ہیں، وہ بھی بندہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، تو دونوں کی برابری ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے اس وقت جو ہم محسوس کرتے ہیں سماجی طور پر، وہ ان پیغامات کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے، اور یہی انقلابی پیغام ہے۔ صحابہ نے اس پیغام کو، جو مساوات کا پیغام ہے، اختیار کیا، تو وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ کیوں آگے بڑھے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر خود جو ہے نابرابری ہر جگہ موجود تھی، ہر گھر میں نابرابری تھی، ہر سماج میں نابرابری تھی، اور یہاں تک کہ جو عرب کے علاوہ جو آبادیاں تھیں، چاہے ایران کی قوم ہو یا رومیوں کی قوم ہو، ان کے یہاں بھی نابرابری جو ہے انتہا درجے کو پہنچ گئی، اور اس انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی کہ ایک شخص گویا کہ اگر حاکم اور مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا تو دوسرے کو غلام بناتے تھے اور اس سے اس طرح کا سلوک کرتے تھے جیسے کوئی جانوروں کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔